ناظرین، جو ایک غلط چیز ہوتی ہے اس نے ہمیشہ غلط ہی رہنا ہوتا ہے. اگر کوئی اس میں شامل ہو تو کل کو اس کا نقصان اسے بھی اٹھانا پڑتا ہے. عمران خان صاحب نے استعفوں کے حوالے سے کہا تھا کہ استعفے دیں، اس کے حوالے سے کل ساری دن یہی بات ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب نے جو ایک پیغام بیر پہنچوایا ہے وہ کیا تھا. اس کی ایک سلمان صفدر صاحب نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور چیف جسٹس یحییٰ خان جس نے ایک غلط طریقے سے اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کیا صفائیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اب وہ خود پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تمام اپڈیٹس میں آپ سے شیئر کروں گا. اور ایران کے حوالے سے کیا ابھی نئی اپڈیٹس آئی ہیں جو پاکستان میں ایک مشکل صورتحال بنا کے رکھ دی ہے مذاکرات کے نام پہ، یہ تمام چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبریں چل رہی تھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو بھی ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ ان اسمبلی سے استعفے دے دیں، صرف کے پی کی حکومت کے علاوہ. اس کے حوالے سے کل کافی زیادہ بات ہوئی، ہم نے بھی آپ کو یہ بتایا. لیکن اب سلمان صفدر صاحب ہیں وہ بہت دیر سے جا کے یہ چیز بتاتے ہیں کہ اس طرح کی عمران خان صاحب کے ساتھ میری کوئی بھی بات نہیں ہوئی. اب جو اس کے اوپر ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر یہ والا سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ جو حکومت اس کے لیے ایک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو. اگر یہ لوگ اپوزیشن میں رہتے ہیں اور پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے وہ یہ والی سیٹیں چھوڑ دیتی ہے تو اب جو حکومت ہے اس کے لیے مشکلات اس طرح ہوں گی، کیونکہ ایک جو امپیکٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے تو بڑی جمہوریت ہمارے ملک میں چل رہی ہے، کیونکہ چل ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اس وقت ملک میں. جو حالت ہے یہ ایک مارشل لا سے بری حالت ہے. لیکن وہ ایک انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک اچھا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے. جمہوریت صرف برائے نام ہے. اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ استعفے نہ دیں اور کمیٹیوں سے نکلے تھے. اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اب ہم ان کمیٹیوں میں بھی واپس چلے جائیں اور استعفے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ سہیل افریدی بھی اس حوالے سے بہت زیادہ غلط اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے عوام بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سہیل افریدی کو عمران خان صاحب نے اس حکومت کے خلاف ایک مذمت کے طور پہ سامنے لے کے آئے تھے. لیکن سہیل افریدی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ سرپلس بجٹ دے رہے ہیں، وہ یہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے منہ دیکھ رہے ہیں محمود خان اچکزئی کا اور علامہ راجہ ناصر عباس کا. وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے، اس لیے عوام اب ان سے متنفر بھی ہوتی جا رہی ہے. دوسری سائڈ پہ جو ایک مکمل طور پہ چیف جسٹس صاحب ہے، چیف جسٹس یحییٰ خان، وہ اس طرح پھنس چکے ہیں کہ اب وہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ میں بالکل بھی یہ جو ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہوں. بھائی جب یہ چیف جسٹس صاحب بن رہے تھے چیف جسٹس، تو آپ کیا میرٹ پہ آئے تھے؟ جو چیف جسٹس یحییٰ خان ہیں وہ تو کسی میرٹ پہ بھی نہیں آئے تھے. ان کا کیا میرٹ تھا یہاں پہ آنے کا؟ وہ صرف 26ویں 27ویں ترمیم کی اور ان کو لا کے بٹھا دیا گیا، اور دوسری سائڈ پہ جسٹس امین الدین خان کو بٹھا دیا گیا. اب ان کے لیے مشکلات یہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑے اپنے آپ کو اصول پسند سمجھتے ہیں. جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والا کام ہو گیا جو ابھی حکومت کرنے کے چکروں میں ہے کہ ان ججز کو ٹرانسفر کر دیا گیا، جو ایک بات جو نظر میں ایک سامنے چیز آ رہی ہے کہ پھر ان کے لیے پریشانی بڑھے گی، کیونکہ جن کو یہ لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ہی کل جو اگر عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان ان کو ٹرانسفر کر دے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ چیزیں یہ خود کر چکے ہیں. ان چیزوں کا سب سے بڑا نقصان اسی سسٹم کو ہوگا جو ان ججز نے، عدلیہ نے اپنے ساتھ کیا ہے. اس کا نقصان جو بھی آئے گا ایگزیکٹو وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا اور عدلیہ کو نقصان ہوگا. اب ان چیزوں کے بارے میں وہ اب سٹینڈ لینے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب سٹینڈ لینے کا ٹائم گزر چکا ہے. یحییٰ افریدی صاحب آپ تب کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں اور ہر کوئی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ والا غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس غلط کام میں شامل نہ ہوں. آپ تب سوئے رہے اور اب آپ بڑے مہاتما بن کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے مخالفت کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ والی چیز ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا بیان چل رہا ہے، وہ چیف جسٹس یحییٰ خان کہتے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے.
کہ ان ججز کو ٹرانسفر کرنے کی کوئی ٹھوس وجوہات سامنے نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ججز ہیں جن کو ٹرانسفر کے بارے میں بات ہو رہی ہیں وہ تو کافی دنوں سے اپنی بکس جو ہیں وہ واپس بھجوا چکے ہیں اپنے گھروں کو، کیونکہ وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اگر کہیں پہ ٹرانسفر ہو کے جانا ہے تو ہم چلے جائیں گے، کیونکہ اگر وہ انکار کریں گے ٹرانسفر ہونے سے تو ان کو جبری طور پہ ریٹائرمنٹ تصور کیا جائے گا، جبری ریٹائر تصور کیا جائے گا، اور ان کی کوئی بھی مراحت انہیں نہیں ملے گی۔ اگر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کسی اور صوبے میں، وہاں پہ وہ اپنی سروسز دیتے ہیں اور پھر ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی ریٹائرمنٹ ہی لیں گے، لیکن اگر وہ یہاں سے شفٹ ہی نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کی جو بھی مراحت ہیں وہ ساری ہڑپ کر لے گی حکومت، کیونکہ یہ حکومت ہڑپ کرنے پہ ہی لگی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اب چیف جسٹس یحییٰ خان کے لیے، کہ وہ ان کے لیے بھی آگے آنے والے دنوں میں پریشانیاں زیادہ ہیں۔ ان کے لیے ایک فیور میں ایک ٹویٹ کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ تحفظات ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے، جو چیف جسٹس یحییٰ خان ہیں انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں یا انہوں نے اس کو جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اس کو چیف جسٹس یحییٰ خان نے کافی سپورٹ کیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو ہمیں تحفظات ہیں، لیکن یہ جو ان کا بھی موقف ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا، تو ہم ان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ریزن نہیں بچتی، کیونکہ سب کچھ انہوں نے خود بیٹھ کے کروایا ہے، اور اب اگر یہ ان کا کہنا نہیں مانیں گے، اب انہوں نے خود تو اجلاس بلوایا نہیں تھا، ان کی اکثریت تھی حکومت کی، انہوں نے بیٹھ کے اجلاس بلوا لیا، یہ منہ اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ ان کے پاس بچے کچھ نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کی سپورٹ کریں گے، خیر ان کا اپنا ایک رائے ہے، وہ سپورٹ کریں یا نہ کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ جو ان کی ہیں صنم جاوید پی ٹی آئی کی، ان کی بھی آنکھ خراب ہونے کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو بھی اسیران اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں ان سب کی آنکھوں کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ، جو تجربہ ان کے ساتھ کیا گیا، پھر وہ تجربہ کیا جاتا ہے بشرا بی بی کے ساتھ، اب وہ تجربہ کیا جا رہا ہے صنم جاوید کے ساتھ۔ یہ جو چیز ہے اس پہ کافی زیادہ آواز اٹھ رہی ہے کہ تمام جو بھی عدلیہ ہے ان کو چاہیے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے حوالے سے ایکشن لیں کہ یہ کیوں آخر صرف آنکھیں ہی خراب ہو رہی ہیں۔ تو یہ عدلیہ کیا یہاں پہ سٹینڈ لے گی اور کیا کچھ کرے گی؟ جن کو اپنی وقت نہیں ہے وہ عدلیہ جا کے ان کی جانیں بچائے گی یا ان کی آنکھوں کو خیال کرے گی؟ تو یہ ایک عجیب سی ان کی لاجک ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کریں گے۔ اور دوسری سائڈ پہ اعجاز چودھری صاحب وہ بھی ہاسپٹل میں شفٹ ہو گئے ہیں، ان کو بھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے، ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور ان کو بھی اب ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے ان کے علاج کے لیے۔ وہ بھی دل کے عارضے میں کافی عرصے سے مبتلا ہیں اور ان کا بھی علاج تھوڑی دیر کے لیے کرواتے ہیں پھر اٹھا کے واپس لے جاتے ہیں۔ تو اب انہیں بھی وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے جو کوٹ لکھپت سے ہاسپٹل میں ان کے مزید ٹریٹمنٹ کے لیے۔ یہ اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحبہ اور باقی بھی جو کوٹ لکھپت میں قیدی ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ لگاتار زیادتی کی جا رہی ہے۔ نیلسن منڈیلا جو پاکستان کے نیلسن منڈیلا بنا ہوا ہے، وہ پچھلے دنوں میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا اور بڑے اپنے بھاشن دے رہا تھا کہ ہم تو بڑے اخلاق کے پیکر ہیں، یہ ان کے اخلاق پڑا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے ان کے اخلاق جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک الگ قسم کا چل رہا ہے۔ کے پی میں بھی ایک الگ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ پرانا سیٹ اپ لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سیٹ اپ جو علی بن گنڈا پور کا سیٹ اپ تھا اس کے ساتھ اب ان کی پنگیں کچھ بڑھ رہی ہیں۔ سہیل افریدی کی وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی سیٹ اپ کو ہم کنٹینیو کریں اور ان کے ساتھ ہی ہم بات چیت آگے چلا کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں۔ تو یہ جو ایک سہیل افریدی تھا یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف، حق میں نہیں خلاف۔ ابھی 25 کو انہوں نے جانا ہے مظفر آباد میں بھی ایک ڈرامہ کرنے کہ ہم یہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، 1.5 مہینہ باندھ رہے ہیں اور پھر ان کو اسٹریٹ موومنٹ یاد آ گئی کہ میں عوام میں نکل رہا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوتی تحریکیں، اس طرح نہیں چلتی۔ عمران خان صاحب نہ ماہ رمضان دیکھتے تھے جب وہ تحریک چلا رہے تھے، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ کوئی اور موسم، وہ تحریک کو لیڈ کرتے ہوتے تھے۔ اور یہ جو لیڈران ہیں ان کے تو پلے بھی کچھ نہیں ہے، کمپرومائز لیڈر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف کمپرومائز کرنا آتا ہے کہ ہم عمران خان کے نام پہ کس طرح ہم نے جو مراحت ہیں وہ انجوائے کرنی ہے۔ تو یہ حالت ہے جو ابھی کرنٹ لیڈرشپ چل رہی ہے۔ تو دوسری سائڈ پہ جو ایران ہے اس نے آبنائے حرمت سے
جو گزرنے کی اجازت دی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہم صرف جو ہمارے دوست ممالک ہیں، روس اور اس کے علاوہ جو بھی دوست ہیں، ہم صرف آبنائے حرمت سے اس کو گزرنے دیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں گزرنے دیں گے۔ اور ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹیکس چھوٹ ہے وہ بھی دے رہے ہیں کہ ان سے ہم ٹیکس بھی نہیں لیں گے، ان کو فری آف ٹیکس ہم وہاں سے گزرنے دیں گے۔ تو اس طرح کی جو ایران ہے وہ اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ ابھی بھی اپنے تعلقات آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو امریکہ کے حریف سمجھے جاتے ہیں روس اور چائنا، ان کے ساتھ وہ اپنے جو بھی ان کے معاہدے ہیں وہ ان کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں۔ اور جو ایرانی وہاں پہ وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی رابطہ ہوا ہے آج آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے، اور جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب، ان سے رابطہ ہوا ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اور سفارتی طور پہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بند کر رکھا ہے اپنا حرمز، یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی تنگ کرے گی، کیونکہ یہاں سے کوئی بھی آئل شپ نہیں گزر رہا۔ جب آئل شپ گزرے گا نہیں تو پھر یہ آئل کے پرائسز پھر اوپر جائیں گی، جب آئل کے پرائسز اوپر جائیں گی تو پھر ٹرمپ کے اوپر پریشر آئے گا۔ ٹرمپ اس جنگ میں بری طرح پھنس چکا ہے، اور وہ اب ہر وقت یہ کوشش کر رہا تھا کسی طرح مجھے فیس سیونگ ملے اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک جو ایران کے رہ چکے ہیں، کافی اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ایرانی ہیں یہ طالبان سے زیادہ سختگی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ تھوڑی زیادہ بات کر رہے ہیں، طالبان کا اپنا الگ وہاں پہ سچویشن تھی، ان کے ملک کے اندر خانہ جنگی بھی تھی، وہاں پہ ایک امریکہ نواز حکومت بھی تھی۔ ایران میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایران میں عوام بھی اپنی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور امریکہ کے خلاف جڑی ہوئی ہے، جس وجہ سے پوری عوام سپورٹ کرتی ہے اپنی حکومت کو، اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ جنگ لڑ رہی ہے اور ان کے آگے سرنڈر نہیں کر رہی۔ جو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ بار بار کسی طرح ہمارے سامنے سرنڈر کر دیں، تو وہ سرنڈر بالکل بھی نہیں کر رہے جو ایرانی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، جو مذاکرات کار ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ جو سختی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے بنسبت افغانستان کے۔ اس کے علاوہ جو ایک ایران نے نقصان پہنچایا ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل نے جو مل کے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، جو ایران میں نقصان پہنچایا گیا ہے وہ 1000 سے زائد سکولوں کو نقصان پہنچایا ہے ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے۔ تو یہ حالت انہوں نے کی ہوئی تھی امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران کی، کہ ان کے نہ تو انہوں نے سکول چھوڑے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ہسپتال چھوڑے ہیں، ہر جگہ پہ اٹیکس کیے ہیں ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے، لیکن ایران پیچھے نہیں ہٹا۔ اٹلی کے ایک جارجیا میلونی ہے، وہ کہہ رہی کہ ہم اپنے 4 جہاز بھیجیں گے ایران کے آبنائے حرمز کا رستہ کھلوانے کے لیے اور امریکہ کی مدد کے لیے، کیونکہ وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ ہم مائنز میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے، جو مائنز بچائی ہوئی ہیں ایران نے وہ ہم مائنز ہٹانے میں بھی کافی زیادہ مدد فراہم کریں گے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے۔ یہ ابھی تک یہ والی رپورٹس آ رہی ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جو ایک نئی رپورٹ آئی ہے، رائٹرز کا دعویٰ ہے ٹرمپ اب نیٹو کو سزا دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نیٹو اس جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ اسپین کے اوپر وہ کافی زیادہ کہہ رہے کہ اس کی سرنڈر کی جائے، رکنیت ختم کی جائے، اور برطانیہ کے حوالے سے، کیونکہ برطانیہ نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک کی مفاد میں جو بھی اٹھائیں گے قدم، ہم ملک کے مفاد میں اٹھائیں گے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تو ان کے خلاف بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ چاہ رہے کہ اب نیٹو کو دوبارہ سے ری الائن کیا جائے، کیونکہ نیٹو نے اس جنگ میں مدد نہیں کی۔ نیٹو کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ تو مشورہ ہی نہیں کیا اس جنگ میں، کیونکہ نیٹو کا جو سب سے بڑا فوجی فراہم کرتا ہے وہ تو ترکی ہے، اور ترکی لگاتار سپورٹ کر رہا ہے ایران کو اور اسرائیل کے خلاف ہے، لیکن ترکی منافق بھی انتہاک ہے، وہ ادھر اسرائیل سے بھی اس کے رابطے اسی طرح کی ہے، ان کے بارے میں تو بندہ بات نہ ہی کرے تو اللہ بہتر ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی کوئی ان کا سٹینڈ نہیں ہے، وہ صرف اپنا مفاد دیکھ کے آگے چلتے جا رہے ہیں وہ، لیکن مسلمانوں کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں ایران کو، ادروائز ان کا کوئی بھی مضبوط سٹینڈ نہیں ہے۔ تو یہ تمام اپڈیٹس ہی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل مظفر آباد میں جلسہ ہوگا، اس کے والے سے ہم آپ سے اپڈیٹس شیئر کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔